سن 60 ہجری ایک ظالم بادشاہ نے اس صدا کو بلند کیا کہ کوئی دین نہیں، کوئی رسول نہیں، اور نہ ہی کوئی وحی آئی تھی۔ طاقت اور دولت کے سامنے پوری دنیا خاموش رہی، کسی نے کچھ نہیں کہا، بس ایک چکی پیسنے والی ماں اور ایک پھٹے پرانے اور ٹوٹی ہوئی چپل پہننے والے باپ کا بیٹا حسین ابن علی اٹھا اور آواز بلند کی کہ اے یزید، تو جھوٹا ہے، میرے نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور قرآن اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے تاکہ انسان اپنی اصلاح کر سکے۔ یزید نے کہا کہ اے حسین، کیا تو مجھے نہیں جانتا؟ میرے پاس تلوار ہے، دولت ہے، حکومت ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، میرے پاس صبر ہے، شرافت ہے، صداقت ہے۔ بس رات کی تاریکی میں امام حسین علیہ السلام اپنے نانا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے پر آتے ہیں۔ اللہ کے محبوب خواب میں آتے ہیں اور فرماتے ہیں، اے میرے فرزند، اسی دن کے لیے میں نے تمہاری پرورش کی، تمہیں اسلام پر قربان ہونا ہے، اپنا سب کچھ دین خدا پر قربان کرنا ہے، اپنے خون سے اسلام کی صداقت کو بیان کرنا ہے، اپنے سر کو تن سے جدا کروا کر، اپنے سر کو نوکے نیزہ پر سوار کروا کر تم نے قرآن کی تلاوت کو سنانا ہے، تاکہ روز محشر تک کوئی یزید یہ نہ کہہ سکے کہ تمہارا نانا جھوٹا تھا۔ بس نبی کا یہ کہنا تھا تو امام حسین علیہ السلام اپنی بہنیں اور بیٹیوں کو لے کر مکے سے کربلا کی طرف روانہ ہوئے۔ فوج یزید نے چاروں طرف سے امام حسین علیہ السلام کو گھیر لیا، 3 دن سے پانی بند کر لیا۔ امام حسین علیہ السلام صبر کرتے رہے۔ شب عاشور یعنی 10 محرم کی رات امام حسین علیہ السلام نے اپنے تمام چاہنے والوں کو ایک خیمے میں بلایا اور فرمایا کہ اے مجھ سے پیار کرنے والو، یہ جو باہر فوجیں کھڑی ہیں یہ سب میرے نانا کے دین کی دشمن ہیں، ان سب کو میرا خون چاہیے، میرا سر چاہیے۔ میں تم سب کے لیے اپنی حجت تمام کرتا ہوں، جاؤ اپنے گاؤں واپس چلے جاؤ، میں حسین تمہاری جنت کا ضامن ہوں۔ بس یہ کہنا تھا، امام حسین علیہ السلام کی طرف سب حسرت کی نگاہ سے دیکھنے لگے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ شاید تمہیں آنکھوں کی شرم نے روکے رکھا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے حضرت غازی عباس کو حکم دیا کہ عباس چراغ بجھا دو۔ چراغ کا بجھنا تھا تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، جاؤ تم سب اپنے اپنے شہر واپس چلے جاؤ، تم سب کی جنت کا ضامن میں حسین ہوں، تم سب کو شہادت کا مرتبہ اللہ سے میں لے کر دوں گا، بس تم چلے جاؤ۔ بس کچھ دیر بعد امام حسین علیہ السلام نے چراغ جلایا تو کیا دیکھتے ہیں کہ سب کے سب اپنی تلواروں کو اپنی گردنوں پر رکھا ہوا ہے اور کہتے ہیں کہ اے ہمارے آقا حسین، ہم آپ کو چھوڑ کر کیسے جائیں؟ نہ ہمیں جنت کی لالچ ہے اور نہ ہمیں اپنی جانوں کا خوف ہے، صرف اتنا بتائیں کہ جب بروز محشر آپ کے نانا پوچھیں گے کہ میرے بیٹے کو اکیلا چھوڑ دیا، آپ کی والدہ پوچھیں گی کہ میرے بیٹے کو ایسے ہی تلواروں کے بیچ میں چھوڑ دیا، تو ہم ان کو کیا جواب دیں گے؟ ہمیں آپ کے قدموں میں قربان ہونا ہے۔ بس 10 محرم کا سورج طلوع ہوا۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اکبر اذان دو۔ علی اکبر کی اذان سے صحرائے کربلا گونج اٹھا اور نماز فجر میں امام حسین علیہ السلام پر حملہ ہو چکا۔ امام حسین علیہ السلام کا ایک ایک صحابی امام کے قدموں میں قربان ہوتے چلا گیا، کبھی حر کا لاشا آتا ہے تو کبھی حبیب ابن مظاہر کا، کبھی اون و محمد کا لاشا آتا ہے تو کبھی قاسم کے ٹکڑے ملتے ہیں،
تاریخ نے لکھا ہے کہ امام حسین علیہ السلام اپنے نانا محمد سے بہت پیار کرتے تھے۔ اپنے نانا کی رحلت کے بعد امام حسین علیہ السلام بار بار اپنے بابا علی سے کہتے تھے، بابا مجھے نانا کی بہت یاد آتی ہے۔ امام علی علیہ السلام کہتے تھے، اے حسین نماز میں دعا مانگا کرو، اللہ تمہیں ہم شکل پیغمبر عطا کرے گا۔ تو اللہ نے امام حسین علیہ السلام کو علی اکبر جیسا بیٹا عطا کیا۔ لہٰذا جب بھی امام حسین علیہ السلام کو اپنے نانا کی یاد آتی تھی تو آپ علی اکبر کی زیارت کیا کرتے تھے۔ جب علی اکبر نے کہا، بابا مجھے بھی اجازت دیں تاکہ میں بھی آپ کے قدموں میں قربان ہو سکوں، امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، جاؤ اکبر، اللہ کے دین پہ قربان ہو جاؤ۔ بس جنگ کے دوران جیسے ہی علی اکبر گھوڑے کی زین سے زمین پر آتے ہیں تو امام حسین علیہ السلام علی اکبر کے پاس آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ جوان بیٹا 18 سال کا علی اکبر کہتے ہیں، بابا میرے سینے میں بہت تکلیف ہے۔ بس جیسے ہی علی اکبر نے اپنے سینے سے ہاتھ کو ہٹایا تو امام حسین علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ ایک برچھی ہے جو علی اکبر کے کلیجے میں لگی ہے۔ بس امام حسین علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے برچھی کو پکڑا اور آسمان کی طرف دیکھ کر کہا کہ اے دادا ابراہیم دیکھ لیں، جب آپ قربانی دے رہے تھے تو آپ کی آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی تھی، دیکھو دادا ابراہیم میں کس طرح قربانی دیتا ہوں۔ بس اللہ اکبر کہہ کر جیسے امام حسین علیہ السلام نے برچھی کو نکالا تو علی اکبر تڑپنے لگے اور برچھی کے ساتھ ساتھ علی اکبر کا کلیجہ امام حسین علیہ السلام کے ہاتھوں میں آ گیا۔ امام حسین اپنے ہاتھوں میں علی اکبر کے خون کو لیے ہوئے کہتے ہیں کہ اے اللہ قبول کرنا، میں نے اسلام کی راہ میں اپنے علی اکبر کو بھی قربان کر دیا، اور آ کر اپنی آخری حجت تمام کرتے ہیں۔ فوج یزید کے سامنے کہتے ہیں، حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی اس پوری دنیا میں مجھ غریب حسین کی مدد کرنے والا؟ بس سوئے ہوئے لوگوں کے سوئے ہوئے ضمیر خاموش رہے۔ بس ایک علی اصغر اپنے آپ کو اپنی ماں کی گود سے نیچے گراتا ہے کہ مجھے بھی میدان لے چلو، میں بھی اپنے بابا حسین کے قدموں میں قربان ہوں گا۔ بس امام حسین علیہ السلام کو بی بی رباب نے علی اصغر دیا اور کہا کہ اے میرے آقا یہ سوتا نہیں ہے، اس کو پانی پلا کر آؤ۔ امام حسین علیہ السلام اپنے 6 ماہ کے علی اصغر کو لے کر میدان میں آئے اور یزیدی فوج سے کہا کہ اے لوگو، تمہاری جنگ میرے نانا کے دین سے ہے، اگر تمہاری نفرت ہے تو میرے بابا علی سے ہے، میرے نانا محمد سے ہے، مجھ سے ہے، مگر اس 6 ماہ کے بچے کا کیا قصور ہے؟ 3 دن سے پانی نہ پینے کی وجہ سے اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے، بس چند قطرے اس کو پانی پلاؤ۔ تو کسی ظالم نے کہا کہ اگر علی اصغر خود پانی مانگے گا تو ہم اس کو پانی پلائیں گے۔ بس امام حسین علیہ السلام نے علی اصغر سے کہا، علی اصغر پانی مانگو۔ بس یہ سننا تھا۔ عمر بن سعد نے کہا کہ اے حرملہ جلدی اصغر کا نشانہ لو اور جلدی تیر سے اس کا کام تمام کرو، یہ آل رسول ہے، اس میں کوئی شک نہیں، یہ علی اصغر پانی مانگ لے گا۔ اور اگر اصغر کی معصوم آواز فوج یزید تک پہنچی تو سب کے سب ہمارے خلاف ہو جائیں گے۔ اور جس تیر سے جانوروں کا شکار کیا جاتا تھا اس تیر کو 6 ماہ کے علی اصغر پر چلایا گیا۔ اس تیر کی 3 نوکیں تھیں۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ ایک نوک علی اصغر کے کان میں لگی، ایک گلے میں لگی اور ایک کمر میں لگی۔ تیر اتنا بھاری تھا کہ جہاں جہاں تیر جا رہا تھا وہاں وہاں علی اصغر جا رہے تھے۔ تیر علی اصغر کو چیر کر امام حسین علیہ السلام کے بازو پر آ لگا۔ امام حسین نے جیسے ہی اپنے معصوم علی اصغر کو دیکھا، تاریخ نے لکھا ہے کہ کچھ خون اور کچھ ماں کا دودھ علی اصغر کے جسم سے نکلا۔
امام حسین علیہ السلام اس خون کو آسمان کی طرف پھینکنا چاہا تو آسمان رونے لگا، زمین کی طرف پھینکنا چاہا تو زمین تڑپنے لگی، اور وہ خون امام حسین علیہ السلام نے اپنے چہرے پر لگا لیا اور کہا کہ بروز محشر میں اپنے نانا کو دکھاؤں گا اور کہوں گا کہ اے نانا، میں نے تمہارے دین کے لیے اپنے علی اصغر کو کس طرح قربان کیا۔ بس امام حسین علیہ السلام تنہا رہ گئے اور آ کے سید الساجدین زین العابدین امام سجاد علیہ السلام کو وصیت کرتے ہیں کہ اے سجاد، میرے بعد دین کی حفاظت کرنا، نماز قضا نہ کرنا، قدم قدم پہ اپنے نانا کی رسالت و صداقت کو بیان کرتے رہنا، اور اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو الوداع کہہ کر امام حسین علیہ السلام میدان میں آتے ہیں اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی صدا کو بلند کرتے ہیں۔ اب جو بھی علی کے شیر کے سامنے آتا ہے تو فنار ہوتا جاتا ہے، جو بھی امام حسین علیہ السلام کے سامنے آتا ہے تو فنار ہوتا جاتا ہے۔ بس سب نے یہ مل کر فیصلہ کیا کہ یہ عباس کا بھائی ہے، علی کا بیٹا ہے، رسول اللہ کا نواسا ہے، اس سے کوئی جیت نہیں سکتا، بس دور چلے جاؤ اور دور سے تیر چلاؤ، پتھر مارو تاکہ حسین گھوڑے کی زین سے زمین پر آ جائیں۔ بس تیروں کی برسات ہوئی نبی کے نواسے پر، زہرا کے لال پر، تو امام حسین علیہ السلام جب گھوڑے کی زین سے زمین پر آئے تو نہ امام زین پر تھے نہ زمین پر تھے، بلکہ تیروں کے مسلح پر تھے۔ عمر بن سعد نے کہا کہ حسین کا سر کاٹو۔ جو بھی امام حسین کا سر کاٹنے کے لیے قریب جاتا ہے، جیسے ہی دیکھتا ہے حسین کی آنکھوں میں رسول اللہ کا چہرہ نظر آتا ہے، وہ رو کر واپس آ جاتے ہیں۔ بس شمر قریب آتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ کام میں کروں گا، اور امام حسین علیہ السلام کی گردن پر چھری رکھتا ہے۔ جیسے ہی چھری کو چلانا شروع کرتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے لب حرکت کر رہے ہیں۔ وہ سوچتا ہے کہ شاید ہمیں حسین بد دعا دے رہے ہیں، قریب آ کر سننے کی کوشش کرتا ہے۔ کیا سنتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے مبارک لبوں سے آواز آ رہی ہے، اے اللہ، میری یہ چھوٹی سی قربانی قبول کرنا۔ اے اللہ، تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اس عظیم امتحان کے لیے چنا۔ اور امام حسین علیہ السلام کے خون کے ایک ایک قطرے نے قیامت تک اس صدا کو بلند کر دیا کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کے قتل کے بعد خیام جلائے گئے، امام حسین علیہ السلام کی بہنوں کو قید کر دیا گیا، بازاروں میں پھرایا گیا، پتھر مارے گئے، لیکن امام حسین علیہ السلام کا کٹا ہوا سر نوکے نیزہ پر سوار ہو کر بھی قرآن سناتا گیا اور دنیا کو بتاتا گیا کہ دین حق کیا ہے۔ سلام ہو دین بچانے والے نواسۂ رسول حسین ابن علی پر۔ دوستو، دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں امام حسین علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیشہ حق سچ پر رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو سب دوست کمنٹس میں امام حسین علیہ السلام کے دشمنان و قاتلین پر لعنت بے شمار کریں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ تو مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔